وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 141۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ اللہ خالص کر لے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ یعنی جو غزوہ احد میں مسلمان اتنی شدید تکلیف سے اور صدمے سے گزرے، تو اللہ کہتے ہیں یہ سب اس لیے ہوا کہ تاکہ اللہ خالص کر لے ایمان لانے والوں کو۔ اس ورڈ کو اگر کلوزلی دیکھیں، محصا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کی امپیورٹیز کو نکال کر اس کو بالکل خالص اور پیوریفائی کر دینا۔ عربی زبان میں محص الذھب استعمال ہوتا ہے سونے کو خالص کرنے کے لیے۔ اور سونے کو کیسے خالص کیا جاتا ہے؟ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ اس کو میلٹ کر کے، پھر اس میں سے امپیورٹیز کو نکالا جاتا ہے، پھر اس کو چمکایا جاتا ہے۔ تو اس سارے پروسیجر کو کہا جاتا ہے محص الذھب۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بعض دفعہ بہت تکلیف اور مشکل سے اس لیے گزارتے ہیں کہ تاکہ ان کو پیوریفائی کر دیں، خالص کر دیں، مضبوط کر دیں۔ اور پیوریفائی کرنے کا جو عمل ہوتا ہے، پروسیس ہوتا ہے، وہ ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو ساری تکلیف مجموعی طور پہ ایز اے گروپ مسلمانوں پر آئی، تو اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں میں سے منافقوں کو، فاسقوں کو باہر نکال دیا جائے چھانٹ چھانٹ کے۔ ظاہر ہے احد کے اندر جو ہے مدینہ کے نئے نئے مسلمان بھی تھے، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی شامل تھے، عبداللہ بن ابی اور اس کے منافقوں کی ٹولی بھی ساتھ ہی شامل تھی، جو کہ پہلے ہی جو ہے میدان چھوڑ کر چلے گئے، وہ لوگ نکل گئے منافق جو تھے۔ تو اللہ نے اس مشکل سے گزارا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں خالص کر دے، تمہارے درمیان سے منافقوں کو نکال دے، اور ایمان والوں کے دلوں کو اور بھی زیادہ مضبوط کر دے۔ یعنی یہ تکلیف کیوں آئی؟ تاکہ مسلمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انسان مضبوط کب ہوتا ہے؟ جب وہ سختی برداشت کرتا ہے۔ بڑی آسان سی مثال دوں گی کہ جو بچے بہت ناز و نام میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی سختی، تکلیف نہیں اٹھائی ہوتی، تو وہ مضبوط بھی نہیں ہوتے۔ جتنی زیادہ آپ پر تکلیف اور سختی آتی جاتی ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کے اندر قوت برداشت بڑھتی جاتی ہے، اتنے ہی زیادہ آپ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سمپل سی بات ہے سمجھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنی مشکل میں ڈالا مسلمانوں کو، تو کیوں؟ تاکہ مسلمان اور بھی زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ اور وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹا دے کافروں کو۔ محقہ کہتے ہیں ٹو وائپ آؤٹ، ایک ایک کر کے چن چن کر ختم کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں تاکہ اللہ ایک ایک کر کے تمام کافروں کو ختم کر دے۔ بے شک دیکھنے میں تو یہ کافروں کی جیت تھی، لیکن اصل میں یہ مومنوں کی ہی جیت تھی، کیونکہ جنگ میں جیت جانا بڑی فتح نہیں ہے۔ اصل فتح کیا ہے؟ کہ دل کا خالص ہو جانا، پیوریفائی ہو جانا، مضبوط ہو جانا۔ دیکھیں جو احد کے اندر شکست ہوئی، تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال اٹھا ہو کہ اتنی چھوٹی سی غلطی ہوئی ہے، لیکن اتنا شدید نقصان ہوا۔ اللہ نے تو فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کا وعدہ کیا تھا، تو وہ فرشتے کہاں گئے؟ مدد کرنے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں پہنچیں، اتنا نقصان ہوا، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، کہاں گئے وہ فرشتے جن کا وعدہ تھا؟ تو وہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کیوں ہوا؟ کچھ دیر کے لیے اللہ نے یہ ہونے دیا، کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو الگ کر دے، اور اس کے بعد منافقین کی جڑ کاٹ دی جائے، ایک ایک کر کے منافقوں اور کافروں کو ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہونے دیا۔ یعنی بہت ایزی بات ہے کہ یہ جو تکلیف آئی، یہ پریشانی آئی، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی تربیت کا ایک حصہ بنی۔ قیامت تک یہ آیات قرآن پاک میں آئی، اور ہم سب ان سے سبق لیتے رہیں گے کہ بعض دفعہ زندگی میں بے شک ہماری ہی غلطی کی وجہ سے ہم تکلیف میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ تکلیف اور پریشانی ہمیں
اور بھی زیادہ پیوریفائی کرے گی، خالص کرے گی، اور بھی زیادہ اللہ کے قریب کرے گی، اور بھی زیادہ مضبوط کرے گی۔ اور کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کوئی فیور نہیں دیتا۔ اللہ کا ساتھ ہمیشہ مومنوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔